السلام علیکم۔ آج بدھ کا دن ہے اور 20 اکتوبر 2021 کی تاریخ، اور یہ ہماری نشریات تدبر القرآن جو ہے اس کی براڈ کاسٹ نمبر 267 ہے، اور اس میں ہم آج کل البقرہ کی آیت نمبر 93 جو ہے وہ اس کے متعلق، اس کے الفاظ کے معنی کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ تو اور یہ اس سلسلے کی 11ویں براڈ کاسٹ ہے۔ یہ نشریات آپ کی خدمت میں احمدی انجمن اشاعت اسلام لاہور پیش کرتی ہے، جس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، اور آپ کی یہ تعلیم تھی کہ وہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ حضرت کے بعد ایک اور نبی کو لاتے ہیں، لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین تھے، اور حضرت نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس لیے اب حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی پرانا نبی آئے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے فکر ہوئی، اور وہ کہنے لگے کہ حضور پچھلے نبی جو تھے جب وہ گزر جاتے تھے تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کی امتیں جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتی تھیں، تو اس امت کا کیا بنے گا اگر اب نبی نہیں آئیں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اب خدا تعالی مجددین کو مبعوث کرے گا، خدا تعالیٰ مبعوث کرے گا۔ یہ نہیں کہ خود ہی لوگ کسی کو کہیں گے کہ جی فلاں صاحب جو ہیں وہ تو مجدد ہیں۔ تو اپنا اور وہ امت کی اصلاح کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ایک اہم سوال سمجھنا ضروری ہے، ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو یہ شدید ناپسند تھا کہ آج کل جو ہمارا شغل ہے ایک دوسرے کو کافر کہنا، اور حضرت صاحب نے ہماری توجہ اس طرف دلوائی کہ اختلافات کے باوجود ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اس لیے کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے تو کفر الٹ کر کہنے والے پر آ کر پڑتا ہے۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کچھ آیات جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ بھی فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں لوگ جو ہیں ان کے زمانے کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ 500 سے زیادہ، میرے خیال میں شاید 512 تھی آیات جو ہیں وہ منسوخ ہیں۔ تو میں نے ان پہ تحقیقات کی ہے تو صرف 7 آیات منسوخ ہیں، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے ان کی تعلیم تھی کہ قرآن کی نہ کوئی آیت منسوخ تھی، نہ ہے، نہ کبھی ہوگی۔ تو اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت مثلا آیا رجم، سورہ ولایت وغیرہ قرآن شریف میں شامل ہونے سے رہ گئی، لیکن حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ تمام وحی نبوت جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ تو جب خدا تعالیٰ نے قرآن کریم جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ کوئی وحی نبوت جو ہے وہ قرآن سے باہر رہ جائے. تو جس چیز کو یاد رکھنا ضروری ہے ایک اور، وہ یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے، آپ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جہاد ہر مسلمان پر فرض ہے. اور حضرت جو تھے، آپ نے ہمیں بتایا کہ جہاد جو ہے وہ کیا ہے. ایک لڑائی سے واپسی پر حضرت جو ہیں، آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اس کی تشریح یہ کہہ کر فرمائی کہ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا. ہمارے اندر جو شیطان چھپا بیٹھا ہے اس کے ساتھ لڑنا. وہ ہم کرتے نہیں، لیکن بہت شوق ہے ہمیں کہ تلوار اٹھا کے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے سر ہم کاٹ دیں، جیسے ہم کوئی بڑی اونچلے درجے کی مخلوق ہے. تو آئیے اس کے ساتھ قرآن کریم جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا، البقرہ آیت نمبر 93. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو کل ہم نے بات کی تھی ایمانکم، تو آج ہم بات کریں گے کنتم پر. اور انشاءاللہ کل مومنین جو آخری لفظ ہے اس آیت کا، اس پہ بات کر کے تو پھر ہم آیت نمبر 94 کی طرف جو ہے وہ چلیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اس کا مصدر جو ہے کاف با نون، اور یہ قرآن کریم میں 1390 دفعہ آیا ہے، اور 3 معنوں کے ساتھ، 3 شکلوں میں. 1390 میں سے 1358 دفعہ تو یہ ہے کہانا، اور 27 دفعہ یہ ہے مکان، اور 5 دفعہ ہے مکانت. تو ایک ورب فارم جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹو بی، جیسے فرمایا علیمن بما کانوا یکسبون، they used to، وما کانوا مہتدین، chapter 2 verse 16. were they، ان کنتم صادقین،
یو آر. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے انگریزی کا لفظ از واز، یہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثلاً چیپٹر 3 verse 179 وہاں فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین از. اسی طرح چیپٹر 3 verse 183 میں فرمایا ان کنتم صادقین یو آر. آپ دیکھ رہے ہیں از واز یو آر. تو یہ جو ہے آیت آفٹر آیت جو ہے اس میں یہ لفظ جو ہے انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو چیپٹر 17 verse 67 وَقَانَ الْإِنسَانُ and is man is and so on. تو یہ جو ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ماضی کے یہ جو ورب ہے فعل، تو جہاں یہ ماضی کا معنی ظاہر کرے اور اس میں خدا کی صفات جو ہے ان کا ذکر ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ازل سے، شروع سے، جب سے تخلیق ہوئی، ہمیشہ سے. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا چیپٹر 33 verse 40. اور خدا جو ہے وہ سب کچھ جانتا ہے. لٹرلی شعین ہر چیز کا اسے علم ہے. تو یہ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ علم جو ہے یہ اسی طرح ہے نا کہ جس طرح آپ 8ویں جماعت میں ہوتے ہیں تو آپ کو 9ویں کے میں جو ہے یہ چیزیں ان کا علم نہیں، اور جب 9ویں میں ہوتے ہیں تو 10ویں کی جو چیزیں ہیں ان کا علم نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ اس طرح نہیں ہے. یہ ازلی ابدی تمام چیزیں جو ہیں ہمیشہ سے خدا جو ہے اس کو، خدا تعالیٰ جو ہے اس کا علم رہا ہے. تو کئی دفعہ جو ہوتا ہے کہ یہ کسی اسم کے ساتھ اور لگا دیتے ہیں تو اور اس کی کوئی مطلب ہے خصوصیات ہم بیان کرتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا یہ صفت جو ہے، یہ وصف جو ہے وہ اس اسم کے ساتھ لازم ملزوم ہو جاتا ہے. جیسا کہ چیپٹر 17 verse 60 میں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ کَفُورًا. انسان جو ہے وہ ناشکرا ہے. دوسری جگہ چیپٹر 17 آیت نمبر 100 میں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ فَطُورًا. انسان کا دل بہت تنگ ہے. تو اسی طرح چیپٹر 18 verse 54 میں فرمایا فَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یہ سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے کرنے والا جو ہے وہ انسان ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں ان کو آپ دیکھیں تو یہ چیزیں ان میں پائی جائیں گی. انسان ناشکرا بھی ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پانی کا گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے یا آدھا خالی ہے. انسان جو ہے اس کو ہمیشہ آدھا خالی نظر آتا ہے، جو آدھا بھرا ہوا ہے وہ اس کو نظر نہیں آئے گا.
وہ کبھی خدا کا شکر نہیں ادا کرے گا کہ یار شاید کسی کا گلاس جو ہے اس میں کچھ بھی نہ ہو، تو میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرا تو آدھا گلاس جو ہے وہ بھرا ہوا ہے۔ تو لیکن وہ یہ نہیں کرے گا۔ تو خدا تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صفات جو ہیں یہ ہر انسان کے ساتھ ہے اور یہ لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح شیطان جو ہے چیپٹر 25 ورس 29، تو وہاں کہا کہ شیطان جو ہے کس چیز سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ وقت آنے پہ انسان جو اس کو دھوکہ دے جاتا ہے، دغا اس سے کرتا ہے۔ یہی چیپٹر 17 ورس 27 میں فرمایا کہ شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناقدرہ ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھیں کہ انسان کی جو صفت خدا تعالیٰ نے بیان کی چیپٹر 17 ورس 60، انسان جو ہے بڑا انگریٹفل ہے۔ تو شیطان کے متعلق کیا فرمایا؟ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ کفورا، یعنی شیطان جو ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان کا شکر نہیں کرتا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں، اور یہ ایکچولی مجھے یہ شروع میں کہنا چاہیے تھا، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وقت گزرتا ہے تو چیزیں جو ہیں وہ ان میں تغیر آ جاتا ہے۔ انسان کبھی بچہ ہوتا ہے، پھر لڑکا بنتا ہے، پھر نوجوان بنتا ہے یا لڑکی بنتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اس کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بال سفید ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ چیزیں، اتنا زیادہ چلا نہیں جاتا، اتنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اسی لیے میں نے خاص طور پہ ذکر کیا تھا کہ جب خدا تعالیٰ کی صفات کے ساتھ کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہے وہ ازلی ابدی ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے اس پر ذہن میں رکھنا جو ہے ضروری ہے۔ اب ایک اہم آیت ہے جس پہ بہت بحث ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ کے متعلق کہ آپ جانتے ہوں گے بحث ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق کہ جی ان کے والد تھے یا نہیں، انگریزی میں اسے کہتے ہیں واز اٹ امیکولیٹ کنسیپشن، یعنی کیا بغیر ہی باپ کے، بغیر ہی کسی مرد کے چھوئے تو حضرت مریم نے ان کو حمل میں لے لیا وغیرہ وغیرہ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ بل خدا ان کا باپ ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ اپنا نہیں، یہ ایک معجزہ تھا۔ لیکن بہرحال اب یہ جو نوٹس ہیں یہ احمدی ڈکشنری نہیں، یہ احمدی کتاب نہیں، یہ ہے مفردات الفاظ القرآن، اردو ترجمہ ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ صاحب کیا کہتے ہیں اس آیت پہ بات کرتے ہوئے، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ چیپٹر 19 ورس 29۔ وہ آپ نے سنا ہی ہے کہ وہ اپنا جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو کہتے تھے کہ تم نے خدا کا راستہ چھوڑ دیا اور تم غلطیوں میں اور ان چیزوں میں پڑ گئے ہو، دنیا داری میں پڑ گئے ہو،
وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے حضرت مریم جو تھی ان سے شکایت کی. تو جب ان سے شکایت کی تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھی جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھو. تو قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو، چیپٹر 19 verse 29، کہ انہوں نے کہا ہم اس سے جو گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں. تو اب اس سے عام طور پہ مسلمان جو ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت عیسیٰ گود میں ہی تھے تو وہ بول سکتے تھے. بچے گود میں ہی ہوتے ہیں تو وہ بولنا شروع کرتے ہیں، لیکن بہرحال مسلمان کہتے ہیں یہ بوجھا تھا تو وہ چند دن کے تھے تو انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی وغیرہ وغیرہ. تو جماعت احمدیہ لاہور اس کو رد کرتی ہے. اب یہ جو ہے غیر احمدی ڈکشنری جو قرآن کے الفاظ کو ایکسپلین کرتی ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ یہ آج جو ہے وہ بولے کہ ہم اس سے جو گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں. اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ابھی گود کا بچہ تھا یعنی کم عمر ہے، اور یہ بھی کہ جو ابھی گود میں بچہ ہے یعنی بچہ جو ماں کی گود میں ہے، بیبی جسے کہتے ہیں، انفنٹ. ٹھیک ہے، تو اپنا یعنی دونوں معنی جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں زمانہ حال مراد لینا بے معنی ہے. اس میں زمانہ قریب ہے، جیسے آج کنتم خیر امتی چیپٹر 3 verse 110، جتنی امتیں ہوئیں تم ان سب میں بہتر ہو. تو اس میں بھی بعض نے کہا ہے کہ کنتم خیرہ، تو اوپر تھا من کانا. میں بعد نے کہا کہ زمانہ حال پر دلالت کرتا ہے کہ تم اب ہو، لیکن یہ معنی صحیح نہیں، بلکہ یہ معنی ہے کہ اللہ کے علم میں تم ایسے تھے، یعنی اس کو ہمیشہ سے اس چیز کا علم تھا. تو اپنا لیکن بہرحال مجھے جو بات دلچسپ لگی وہ یہ لگی کہ اپنا ایک مستند غیر احمدی ڈکشنری جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آیت کہ بنی اسرائیل نے کہا، ربی جو تھے انہوں نے کہا یہ گود کا بچہ ہے، اس کو ہم کیا بات کریں. تو اب یہ جو ہے یہ فرق کر رہے ہیں کہ کیا اس کا مطلب گود کا بچہ ہے یا گود میں بچہ ہے. یعنی کوئی جو ہے فرض کرو ایک قصہ ہے، ایکچوئل واقعہ ہے کہ پاکستان میں پنچایت بیٹھی تھی، اس میں بزرگ بیٹھے تھے، تو اپنا کسی مسئلے پہ بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک بندہ 40-45 سال کا اٹھ کے تو وہ بھی بولنے لگ پڑا. تو اس کے باپ جو تھے انہوں نے اٹھ کے اس کو ایک تھپڑ مارا. وہ کہنے لگے اچھا اب بچے گود کے بچے ہمیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے وہ 40-45 سال کا جو ہے وہ گود کا بچہ تو نہیں، نا کسی نے ماں نے گود میں تو اس کو نہیں تھا لیا ہوگا. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں جو ہیں 70-80 سال ہیں، اور وہ کسی مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے ان سے آدھی عمر کا، تو یہ انہیں بتا رہا ہے. تو اس طرح جو ہے یہ میرا یہ قصہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سائنس کیا کہہ رہی، یہ نہیں دیکھتے کہ منطق لاجک کیا کہہ رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا کسی کا عقیدہ جو ہے وہ کیا،
اور کئی دفعہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، کئی واٹس ایپ پہ فورم ہیں جہاں کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو جواب دینے سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ بتائیں نا کہ آپ کا فرقہ کون تھا، آپ کس فقہ کو فالو کرتے ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، حنفی ہیں، آپ کیا ہیں؟ تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہ جب آپ کون پہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر اس میں دوسری چیزیں جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں، اس میں آپ کہنے لگ جاتی ہیں جی یہ تو سازش ہے، ہمارا ایمان بگاڑنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، اور یہ اور وہ اور ایسی الٹی سیدھی باتیں انسان جو ہے وہ عام طور پہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہیں یہ قرآن شریف کو جب سمجھتے ہیں تو آپ فرقہ وارانہ جو ہیں آپ کے تعصبات ان سے بلند ہو کر آپ سوچیں، یہ آخر خدا کا کلام ہے، اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ تو خدا جو ہے اس کو تو جب وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو اس کو تو کوئی نہیں کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبندی ہے، کون بریلوی ہے، اس کو تو یہ بھی کوئی نہیں کہ کون ہندو ہے، کون سکھ ہے، کون کیا ہے، کون کون نہیں۔ وہ تو صرف دیکھتا ہے کہ میری ہدایت پر کون عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، مجھے بہت افسوس ہوا دیکھ کے کہ پچھلے دنوں کسی نے ایک مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی تو جس میں یہ تھا کہ جاپان جو جہاں اکثریت بدھ مت کے لوگوں کی ہے، ان میں بہت سارے جو ہیں اتنے مذہبی ہیں بھی نہیں، وہ ایمانداری میں نمبر 1 ہے، تو پاکستان ایمانداری میں نمبر 160۔ تو ہمیں یہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی ہم اسلام کے نفاذ کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور فلاں کر رہے ہیں، لیکن دنیا جب انڈیپینڈنٹ سروے کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جناب جو بھی آپ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے جہاں تک ہم نے ریسرچ کی ہے، جو اسلامی کوالٹیز ہونی چاہیے انسان میں، ان کے لحاظ سے آپ کا درجہ بہت نیچا۔ تو بہرحال ہمارا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو میں اسی لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی جب ہم اس آیت جو ہے اس کے آخری لفظ پر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے۔